بیان فرماتے ہیں کہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ کی وہ پاک ذات جس کے قبضۂ قدرت میں کائنات کے ہر چیز کی ملکیت ہے۔ اللہ ہی کائنات کے ہر ذرے کے بنانے والے اور پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ بنانا اللہ ہی کی شان ہے۔ انسانوں کے بس میں اللہ نے صرف اتنا رکھا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے اس کو کوئی شکل دے دے۔ پلاسٹک کو جوڑ کر کرسی بنا دیا، لکڑی کو جوڑ کر کشتی بنا دیا، لوہے کو جوڑ کر ٹرین بنا دیا۔ یہ انسانوں کے بس میں اللہ نے رکھا ہے۔ لکڑی لوہا پلاسٹک بنانا یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ سارے انسان مل کر ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، نہ لکڑی کا، نہ لوہے کا، نہ پلاسٹک کا۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں چھوٹی بڑی جہاں کہیں بھی ہے اور جس کسی کے بھی ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ کوئی بھی چیز بننے کے بعد میں اللہ کی ملکیت سے نکل نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی بنائی، دوسرے آدمی نے گاڑی خرید لیا تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اب خریدار مالک ہے۔ ایسے ایک آدمی نے گھڑی بنائی، دوسرے نے گھڑی خرید لیا تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اب خریدار مالک ہے۔ لیکن کائنات کا جتنا نظام اور جتنی چیزیں جہاں کہیں بھی ہے اور جس کسی کے بھی ہاتھ میں ہے اس کے مالک صرف تنہا اللہ ہی ہے، اور کائنات کے ہر ذرے پر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ریوالور خریدتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنی کمپیٹی پر رکھ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ پتہ چلا بندوق تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس پر چلے گی اللہ کی۔ اللہ چاہیں گے تو حفاظت ملے گی اور اللہ چاہیں گے تو موت آئے گی۔ لوگ بہت محنت اور کوشش سے مال جمع کرتے ہیں اپنی راحت کے لیے، لیکن غلط لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے تو یہی مال اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آئے دن واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ بچوں کو پال پوس کر کے آگے بڑا کرتا ہے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور یہی بچے اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کاش کہ بچہ بچپن میں ہی مر گیا ہوتا، اتنا پریشان ہو جاتا ہے بچوں کی طرف سے۔ پتہ یہ چلا کہ جو کوئی بھی جس کے پاس میں ہے اس پر صرف تنہا اللہ ہی کی چلتی ہے، اور کائنات کا یہ سارا نظام اللہ کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے مائک ہے کرنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر کرنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اگر کرنٹ چلا جائے تو آواز ختم ہو جائے۔ ایسا ہی کائنات کا سارا نظام اللہ کے بقا کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک بقا کا امر ہے تو باقی ہے، اور جب اللہ کا فنا کا امر آئے گا تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ شانہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، ملکیت کس کی ہے، کون مالک ہے؟ تو کوئی بھی جواب دینے والا ہے، نہ انسان، نہ فرشتہ، نہ جن۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست تنہا اللہ کے لیے پہلے بھی ملکیت تھی، آج بھی اللہ ہی مالک ہے، اور آئندہ بھی مالک اللہ ہی رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ بنانے والی بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، اور اس پر چلتی بھی اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پوچھ کر کے پوری انسانیت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ مخلوق کا درجہ کیا ہے، بنی ہوئی چیزوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ تو میری لکڑی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے ڈالتا ہوں، اور بڑے کام اس سے میرے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین میں ڈال دو۔
تو زمین پر ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے. فطری بات ہے ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ڈرو نہیں، اس کو پھر پکڑ لو. جب اس کو پکڑ لیا تو پھر لاٹھی بن گئی. تو اللہ نے اس بات کو سمجھایا کہ یہ کیا ہے. فرمایا نہ لاٹھی ہے نہ سانپ ہے، اللہ جو چاہے وہ ہے. اس لیے دنیا کی کسی کی کوئی بھی بڑے سے بڑی نفع والی شکل سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے سے بڑی نقصان پہنچانے والی شکل سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا نفع اور نقصان ذاتی نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو اس میں سے نفع نکلے گا، اللہ چاہیں گے تو اس میں سے نقصان نکلے گا. اس لیے کہ کائنات کے ہر ذرے پر صرف اللہ ہی کی چلتی ہے، اور ساری انسانیت اپنے تمام تر خزانوں اور طاقت کے ساتھ اللہ کے سامنے ان کی حیثیت ایک مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. فرمایا ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا دوست بنایا، اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنایا کہ اس سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی کی سی ہے، مکڑی. اور یہ فرمایا کہ مکانات میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے. اس لیے اس مکڑی کے سارے گھر جالوں سے بھرے ہوئے ہوں تو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جھاڑو کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے دنیا کی ساری انسانیت اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اور طاقتوں کے ساتھ میں اگر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہوا کے طوفان کو اگر بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتے. قوم عاد پر ہوا کا طوفان آیا تو پوری قوم اجڑ کے رہ گئی. اس لیے کہ اللہ کی کسی ادنا مخلوق کا ساری انسانیت مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اگر اللہ اس مخلوق کو انسانیت کے خلاف بنا دے. اگر پانی کا ریلا چھوڑ دے تو ساری انسانیت مل کر اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتی. پوری قوم نو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی. اگر آگ کا لاوا اللہ زمین پر نکال دے کہیں سے تو پوری دنیا کے فائر بریگیڈ مل کر کے اس آگ کو بجھا نہیں سکتے. صرف شرط یہ کہ عذاب کا لاوا نکلنا چاہیے، تو پھر دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ زمین کو ہلا دے تو ساری دنیا مل کر زلزلے سے زمین کو بچا نہیں سکتی ہے. پوری زمین ایک وقت میں چند سیکنڈ میں قبرستان بن جائے. اس لیے میرے دوستو ساری طاقت اللہ کی ہے، اور طاقت اس کی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے. طاقت اس کی ہے جس کے ساتھ اللہ ہے وہ طاقتور ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ کمزور ترین انسان ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے بڑے وسائل کے مالک کیوں نہ ہو. ایسے زبردست طاقتور اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. آسمان کا جوڑا زمین ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے، خوشی کا جوڑا غم ہے، راحت کا جوڑا تکلیف ہے، بیماری کا جوڑا تندرستی. ہر چیز ایسا گنتے چلے جاؤ. اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. ایسا ہی زندگی کا جوڑا اللہ نے موت کو بنایا ہے، اور دنیا کا جوڑا اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات ہے کہ زندگی کیوں ہے اور موت کیوں ہے، اور دنیا کیوں ہے اور آخرت کیوں ہے. اس لیے کہ ہر زمانے میں اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو اس مسئلے میں دھوکے کے ساتھ زندگی گزار کر ہمیشہ کے لیے تباہی کا شکار ہوئی ہے. اس لیے کہ ہر زمانے میں انسانیت یہ سمجھتی رہی کہ زندگی اس لیے ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا کپڑا مل جائے، اچھے مکانات مل جائے، اچھی سواریاں مل جائے اور خوبصورت عورتیں مل جائیں. اسی کو اپنی زندگی کا کام اور مقصد بنا کر اپنی تمام تر توانائی اس کے پیچھے لگا کر ہمیشہ کی آخرت کو بھی اجاڑ چکے ہیں اور دنیا کو بھی نتیجتاً اجاڑ چکے ہیں. حالانکہ یہ ضرورت ہے، یہ کام نہیں ہے.
اس لیے اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، تو مہربانی کے ناطے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو انسانوں کی عقل پر نہیں چھوڑا، بلکہ نبیوں کو بھیج کر انسانوں کی رہبری کرائی گئی کہ زندگی کیوں ہے اور موت کیوں ہے۔ اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو آ کر سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ زندگی کام کے لیے ہے اور موت حساب کے لیے ہے۔ زندگی کس کے لیے ہے؟ کام کے لیے، اور موت کیوں ہے؟ حساب کے لیے ہے کہ جو کام دیا گیا ہے وہ پورا ہوا نہیں ہوا، اس کے حساب کے لیے موت ہے۔ اور دنیا کام کے لیے ہے اور آخرت بدلے کے لیے ہے۔ اس دنیا میں کام ہے یا بدلہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نیکی کے راستے پر چلے گا تو نیکی کی برکت ملے گی، بدلہ آخرت میں ملے گا۔ دین کے دو نفع ہیں، ایک برکت ہے اور ایک بدلہ ہے۔ جیسے درخت کے دو نفع ہیں، ایک سایہ ہے، ایک پھل ہے۔ تو سایہ ہمیشہ ملتا ہے اور پھل موسم پر ملتے ہیں۔ تو ایسا ہی اللہ نے بدلے کی جگہ آخرت بنائی اور دنیا میں نیکی کی برکت ملے گی، دین کی، جس برکت سے آدمی کی زندگی حیات طیبہ بن جائے گی، پاکیزہ زندگی بن جائے گی، جس کا جینا بھی آسان ہو جائے گا، مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی برائی کے راستے پر چلے گا تو اس کی نحوست اور بے برکتی دنیا میں ہوگی اور اس کا عذاب آخرت میں ہوگا۔ اور اس نحوست اور بے برکتی کا اثر یہ ہوگا کہ وسائل کی فراوانی کے باوجود بھی زندگیاں تنگ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو ہمارے ذکر اور اطاعت سے اعراض کرے اور اپنی من چاہی اور اپنی جی چاہی پر چلے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں خودکشی کرنے والے فقیر لوگ نہیں ہوتے کہ بھوکے لوگ مر جاتے ہو، جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، لیکن اللہ نے زندگیوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ جینے کے بجائے وہ مرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا کام کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، اور بدلے کی جگہ اللہ نے بڑی بنائی، اس لیے کہ دین کا بدلہ بہت بڑا ہے، تو دنیا اس کی متحمل نہیں۔ اس لیے ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر کے سب سے پہلا کام انسانوں کو یہ بتایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہے سب سے پہلی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لا معبود بحق الا اللہ۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ہر زمانے کے نبی نے یہ دعوت دیا۔ تو عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ پوری زندگی جس میں جو کرنے کے کام اللہ نے بتلائے ہیں اس کو کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ عبادت ہے، اور اسی کا نام اطاعت ہے۔ کرنے کے کام کرتے ہوئے اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے جینا، یہ عبادت ہے، اطاعت ہے، یہ بندگی ہے۔ اس لیے اپنی ذاتی زندگی کو سب سے پہلے دینداری والی بنانا، ہر مرد اور عورت کا سب سے پہلا کام یہ ہے، دینداری کے ساتھ جینا، دینداری کے ساتھ مرنا، اور پوری دینداری زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ جینا۔ اس لیے کہ محنت کے ساتھ چلنے کا نفع یہ ہوگا کہ یا تو محنت کے راستے سے زندگی کی تکمیل ہو جائے گی دین کی، اور دین میں حقیقت بھی پیدا ہو جائے گی، اور اگر کبھی کمی کوتاہی رہ گئی تو محنت کی برکت سے اللہ کی یہاں سے معافی ہو جائے گی۔ محنت کا یہ نفع ہے، محنت کے ساتھ جینے اور مرنے کا۔ کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ ایک اللہ والے سے کہا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ضرور ہو سکتی ہے، اور تیری توبہ قبول بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس ماحول میں تو ہے یہ برے لوگوں کا ماحول ہے، تو یہاں اپنی توبہ پر تو جم نہیں سکے گا، اس لیے تو یہاں سے آگے ایک نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلا جائے۔
تو یہ اچھا بننے کی نیت سے یہاں سے چلا، اور مقدر کی بات کہ ابھی پہنچا نہیں تھا اور موت کا فرشتہ آ گیا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، یہ کہہ رہے ہم لے کر جائیں گے، یہ کہہ رہے ہم لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو فیصل بنا کر کے بھیجا کہ زمین کو ناپو کہ نیکوں کے قریب ہے یا بروں کی بستی کے قریب ہے، اور زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ بروں سے دور ہو جا اور نیکوں کے قریب ہو جا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کے لیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ کہ محنت کی برکت ہے کہ اس نے اچھا بننے کی نیت سے محنت شروع کی اور اسی حالت میں موت آئی محنت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمی کوتاہی کو معاف کر کے نیکوں کے ساتھ اس کا حشر کر دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلا کام ہے اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنانا، اور دینداری میں پہلا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے، ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، اور اسلام سے پہلے وہ سچا مذہب تھا نجات کے لیے۔ اسلام آ گیا تو اللہ نے سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا اور اعلان کیا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اللہ کے یہاں کامیابی کا اور قبولیت کا راستہ صرف دین اسلام کا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ راستے پر چل کر آئے گا اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی۔ تو اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، اسلام میں حلال ہے، فرض واجب تو ہے نہیں۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلے مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا، کوئی فرض واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، مباح چیز چھوڑ دیا۔ مباح اس کو کہتے ہیں آپ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی پکڑ نہیں، یہ مباح ہوتی ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف اور کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف اور کسی اور کے طور طریقوں کی طرف تمہارا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے دین پورا اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو دین کے راستے سے تمہارے پر تمام کر لیا ہے، اور دین اسلام پسند کر کے دے دیا ہے، اب ادھر ادھر تاک جان کی اجازت نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہر ایمان والے سے مطالبہ ہے دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی زندگی میں اور پوری امت کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کا کام ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کس کے لیے ہے؟ کہ ہر فرد امت میں، محنت کرنے والے میں بھی اور امت میں بھی، دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ دین معلوم نہیں ہے، کیوں ایسا ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، سود لینا حرام ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، کیوں بھائی معلوم ہے کہ نہیں؟ تو معلومات خوب ہے، اور دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ ہے، علماء کرام ہے، مفتیان اعظام ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں، وسائل بھی ہے اور معلومات بھی ہے، لیکن دین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دینی افلاس کا حال یہ ہے کہ کہنے کو آپ کہہ لو کہ دنیا میں 80-90 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہو کہ جس ملک میں 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے ہو۔ ملک کو چھوڑو، کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبہ چھوڑ کر کوئی گاؤں نہیں بتلا سکتے جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور پورے دینداری کے ساتھ رہتے ہوں، ایسا گاؤں بتانا مشکل ہو گیا۔ اور جتنی پریشانیاں انفرادی اجتماعی زندگیوں میں ہیں،
یہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے، ملک و مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حالات جو آتے ہیں وہ چیزوں کی کمی زیادتی کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ اعمال کے اچھے برے ہونے کے نتیجے میں آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت جو ہے وہ طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو آسانی کے ساتھ دین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوامر اور نواہی کے آنے سے پہلے کہ یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ احکامات بعد میں آئے۔ پہلے طاقت پیدا کی گئی امت میں حکم پر چلنے کی، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سمجھانے کے راستے سے، اللہ کی قدرت اور خزانوں کو سمجھانے کے راستے سے، اور آخرت کو سمجھانے کے راستے سے استعداد پیدا ہو گئی اور طاقت پیدا ہو گئی حکموں پر چلنے کی۔ اب احکامات آئے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور جب طاقت پیدا ہو گئی تو 23 سال میں قرآن کا اترنا مکمل ہو گیا اور 23 سال میں قرآن پر عمل بھی مکمل ہو گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھی کہ بھائی جاگ رہے سو رہے، زور بات کا وقت ویسے بھی سونے کا وقت ہوتا ہے لوگوں کے لیے، نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آ جاتی ہے، اور بیان کرنے والے کی بھی بہت بھاری ہے زور کے بعد کا وقت، لیکن ایک بھاری کام میں کر رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا کر لو، اس کے لیے کوئی سو نہیں۔ اس لیے کہ آپ لوگوں نے مجھے کرسی پر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے، تو سونے والے زیادہ ہو جائیں گے تو بیان ختم کر دینا پڑے گا کہ بھائی رحم کر کے چھوڑ دو، مجمع سونا چاہتا ہے، اور کام ادھورا رہ جائے گا۔ کیوں بھائی کام ادھورا ہونا چاہیے کہ پورا ہونا چاہیے؟ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ خوش رکھے۔ جاگتے رہنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ نیچے نہ دیکھو، آنکھیں بند نہ کرو کہ مراقبہ ہم تو دھیان سے سن رہے، نہیں، آنکھیں بند نہ کرو، گھٹنوں میں ہاتھ مت ڈالو، یہ سب سونے کی نیتیں ہوتی ہیں۔ غیر ضروری ٹیکا نہ لگاؤ، جو معذورین ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں، معذورین کے لیے شریعت میں بڑی اجازت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچ کر بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہو، جیسے میں آپ سے دیکھ کر بات کر رہا ہوں نا، ایسا آپ مجھے دیکھو تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، جا کر سنیں گے سب۔ اللہ خوش رکھے سب۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے جو زمین پر چل پھر رہی ہے، جتنے کرنے کے کام ہیں سب اس کی زندگی میں ہیں۔ اور ایک صحابی کی بات نہیں، 100% صحابہ کی یہی بات ہے، اس لیے کہ سب سے اللہ راضی ہو گئے دین کی وجہ سے، اور دین کی محنت کی اعلیٰ سطح ہونے کی وجہ سے اللہ سب سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ کس سے راضی ہوں گے؟ جس کی زندگی میں پورا دین ہو، دین کے وہ معیار ہو محنت کا جو اللہ کے پسند جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو استعداد بننے کی وجہ سے ہوئی، استعداد پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔ اسی لیے تبلیغ کی محنت میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ایمان کا ہے، اس لیے کہ طاقت جو آدمی کے اندر میں پیدا ہوگی وہ ایمان کے راستے سے پیدا ہوگی، کہ آدمی کے پاس میں 2 لائن کا یقین بننا چاہیے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین بنے، ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین بنے۔ اللہ نے یہ 2 بنیادیں اتاری ہے، ایمان اور علم۔ کیا بنیادیں اتاری؟ 2 بنیادیں، ایمان اور علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جن 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم کے ساتھ، اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے۔ بارش آتی رہے تو پوری دنیا ہری بھری رہے اور ساری مخلوق زندہ رہے، اور بارش کا آنا بند ہو جائے تو پوری دنیا ویران ہو جائے اور ساری مخلوق مر جائے، اس لیے کہ ہر مخلوق کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے۔ اس لیے طاقت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ آدمی کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔
اور اللہ کے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ زندگی کس کی بنے گی؟ فرمایا زندگی اس کی بنے گی جو محمدی بن کر جیے، محمدی بن کر کے مرے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی، جوتا پہننے سے لے کر نماز میں محمدی، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے میں محمدی، اپنی پوری زندگی کی حرکت اور سکون میں محمدی بن کر جو جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے، جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی محنت جو ہے وہ کلمہ بنانے کی ہے، دوسری محنت اپنی عبادت کو ٹھیک بنانے کی ہے کہ ہماری عبادت کی لائن صحیح ہو جائے، حقیقت والی بن جائے۔ عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، نماز روزہ جانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج جانی مالی دونوں عبادت ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی کی نماز بنے، اور نماز ایسی بنے جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو بنا دے۔ اس لیے تبلیغ میں دوسرا نمبر نماز کا ہے کہ زندگی جو بنے گی وہ نماز کے راستے سے بنے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لگ گئی ایک لڑکی سے، تو اچھا زمانہ تھا نیک لوگوں کا، تو لڑکی نے لڑکے سے یہ کہا کہ آگے کی بات تو اپن بعد میں کریں گے، پہلا کام تم یہ کرو کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ تو اس جوان نے 40 دن تکبیر اولیٰ کی نماز پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو اس کا اثر ہی ہوا کہ لڑکی کا دھیان بھی نکل گیا، محبت بھی نکل گئی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اتنی طاقتور چیز نماز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ گھر کا دھواں باہر جو جائے گا اسی کھڑکی سے جائے گا، اور تازہ ہوا اندر جو آئے گی وہ یہیں سے آئے گی۔ رذائل زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور خسائل زندگیوں میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے۔ اس لیے نماز بنے، روزہ بنے، اس لیے کہ روزے کی خاصیت بتائی کہ آدمی میں تقوی پیدا ہو، اور تقوی بہت بڑی نعمت ہے کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو آدمی سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ جو ہے وہ سارا بیت المال خالی کر دیتے ہیں ہر وقت میں، اگلی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ مسلمانوں کو کل ضرورت پیش آ سکتی ہے تو کچھ پہلے رکھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ عبد الرحمن تیری زبان سے شیطان بول رہا ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے، تو جب کبھی بھی ہمارا کوئی مسئلہ آئے گا تو تقوی کے راستے سے حل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ملتی ہے روزہ اچھا رکھنے کے نتیجے میں۔ تو روزہ ایسا رکھا جائے جو تقوی پیدا کر دے زندگی میں، زکوٰۃ ایسی دی جائے کہ اندر کا بخل ختم ہو جاوے۔ بخل کے ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ بخل ختم ہو جاوے، اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ اس لیے حج زکوٰۃ ایسی اچھی طریقے سے دی جائے کہ بخل قدر ختم ہو جانا چاہیے اور سخاوت پیدا ہو جانی چاہیے۔ حج ایسا اچھی طریقے سے کرنا کہ جو زندگیوں میں کامل اطاعت کو زندہ کر دے۔ کیا کر دے؟ کامل اطاعت کو زندہ کرنے کے لیے حج ہے۔ اس لیے حج کے ارکان بعض مرتبہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی عقل سے سوچے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ پتھر کو ککری مارتے ہیں، جو وہ آدمی کوئی آدمی عقل والا بے ایمان سے خالی آدمی اس کو دیکھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سمجھداری کا کام ہے؟ وہ کہے گا سب پاگل لوگ اتنے سادے دنیا میں ہو گئے کیا؟ لیکن اللہ نے اتنی بڑی نیکی بنا دیا کہ ایک ایک پتھر پر ایک مہلک گناہ اللہ معاف کریں گے۔ یا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ کنکری تم جو مار رہے ہو ہمارے حکم سے مار رہے ہو، ہمارے حکم کی طاقت ہے کہ اس پر تم کو یہ نیکی ملے تو تمہارا اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ کہ مغرب کی نماز عرفات میں پڑھنے کی وجہ آپ کو مزدلفہ میں پڑھنی عشاء کے وقت میں۔ کیا کیوں پڑھنی ہے؟ کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے پڑھنی ہے۔ تم جو ہے وہ اپنی چاہت کے پابند نہیں ہو، تم ہمارے حکم کے پابند ہو۔ جو حکم ہم دے سمجھ میں آئے تو بھی کرو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی کرو۔ تو کامل اطاعت کو سکھانے کے لیے اللہ نے حج دیا۔
تو ہماری عبادت کی لائن اچھی بن جائے گی، چاہے جانی ہو چاہے مالی ہو۔ ہماری معاشرت کی بنیادیں وہ بن جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیادیں تھیں۔ آپ کی معاشرت کی بنیاد انصاف پر تھی۔ انصاف کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے تمام ایمان والے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں۔ اس کے پر اس کی بنیاد ہے اسلام کی، کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے اپنے سارے ایمان والے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے وہی چیز پسند کریں گے۔ اور اسلام اس معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے کہ حق تو دے دیں گے، حق سے زیادہ بھی دیں گے، اس کو احسان کہتے ہیں، حق سے زیادہ دینے کو۔ اور اس کی بنیاد انصاف پر ہے کہ ضرورت پڑے گی تو بھوکے رہ کر کے کھلا دیں گے اس کو، معمولی کپڑا پہن کر کے محتاج کو کپڑا پہنا دیں گے، معمولی مکان بنا کر کے ضرورت مند کو مکان بنا دیں گے، ایثار کریں گے، اپنی ضرورت کو اٹکا دیں گے، دوسرے کی ضرورت پوری کرنے ایثار کو۔ حیا زندگی میں لائیں گے۔ ہماری اسلامی معاشرت کی بنیاد حیا پر ہے، اس لیے کہ حیا چلی گئی تو آدمی میں سے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، فرمایا حیا چلی گئی تو جو چاہے وہ کر، اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے آدمی کے لیے۔ اس کے لیے حیا پر ہے ہماری معاشرت کی بنیاد، اور ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے۔ کس پر ہے؟ سادگی پر ہے۔ زندگی سادہ رہے گی ہماری، کھانا بھی، پینا بھی، پہننا بھی، اوڑھنا بھی، مکان بھی، سواری بھی، ساری سادگی۔ اس لیے کہ سادگی ہوگی تو ساری جان مال بہت بچی رہے گی، اور جب اسراف زندگی میں آ جائے گا تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لے گا۔ اسراف کی مثال آگ کی ہے۔ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، ایسا اسراف ہے۔ اسراف زندگی میں آتا ہے تو ساری جانی والی طاقت کو کھا لیتا ہے، نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، اور نہ اخلاق کے لیے بچے، اسراف نے کھا لیا۔ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے، جان مال بہت ہے، لیکن اسراف نے ساری جانی والی طاقت کو کھا لیا ہے۔ اس لیے ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے۔ صحابہ کے پاس بہت آیا، آخر میں شروع میں تنگی ہوئی تھی، لیکن ان کی زندگیاں بدلی نہیں، ان کی زندگیاں بدلی نہیں۔ وہی کھانا موٹا سوٹا، اور وہی معمولی کپڑے، اور وہی مکانات۔ تقریباً صدیق اکبر اور حضرت عمر کے زمانے میں تو وہی کیفیت رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اس کے بعد میں تھوڑی سی ترقی ہوئی صرف امت کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں تک جا سکتے ہیں۔ اگر وہاں تک جانے کا نہ سمجھایا جاتا تو سب کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو امت کی آسانی کے لیے خلفائے راشدین کی حیات پوری امت کے لیے نمونہ ہے قیامت تک کے لیے۔ تو ہماری معاشرت کے اندر میں یہ بنیادیں زندہ ہو جائے۔ جب معاشرت صحیح ہو جائے گی تو پوری امت ایک اور نیک بن جائے گی، اور جب ایک اور نیک بن جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اختلاف اور اختلاف جو ہے یہ مدد کو اٹھا دینے والا ہے، اور اجتماعیت جو ہے وہ اللہ کی مدد کو اتارنے والی چیز ہے۔ اجتماعیت پیدا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت سے، اسی لیے پوری امت ایک بن گئی۔ حضرت سلمان فارس کے ہیں، صہیب روم کے ہیں، حضرت بلال حبشہ کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں، اور سارے امت واحد، ایک ہی امت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ تو ہمارے آقا ہے۔ مہاجرین کہتے سلمان ہمارے ہیں، انصار کہتے سلمان ہمارے ہیں۔ حضور فرماتے سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ یہ ہماری معاشرت ہے جو امت کو ایک بنا دے گی۔ ہمارے معاملات صحیح ہو جائے گے، کھانے کمانے کی لائنوں میں سچائی آنی چاہیے، امانت داری آنی چاہیے، مشتبہ سے بچنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ اچھا کھانا پیٹ میں جائے گا تو طاقت بنے گی، سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے گا تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا، جلاب ہو گیا، قے ہو گئی، پھوڑی پھوسی نکل گئی، کیا ہوا، سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے، اور وہ کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، وہ چند لقمے کا اثر یہ تھا۔ اور ایک غلط آدمی کیا میری دعوت ہو گئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر زنا کا جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ حلال و حرام کمائیوں کی یہ اثرات ہے۔
اس لیے اپنے کمانے کی لائن کو سچائی اور امانت داری پر لانا، یہ وہ اسلام کی بنیادیں ہیں، سچائی اور امانت داری، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، یہ ایمان والا کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اخلاق میں بلندی آئی، ہمارے اخلاق میں بلندی آئے، اور اخلاق کی بلندی کا خلاصہ 4 باتوں میں ہے۔ حضور صاحب نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے پر بھلائی کرو۔ جی امور طے بعد میں ہوں گی، بات پوری ہوگی اس کے بعد امور طے ہوں گی، یا تو ایک کام کر لو یا وہ کام کر لو۔ تو مختصری کرنی کہ کروں گا میں تو مختصری کروں، کتنا 1 گھنٹہ تو کروں کہ نہیں کروں، کہ 1 گھنٹے سے بھی کم کروں، ابھی دعا پڑھا دوں گا دیکھو۔ تو یہ 1 آدھ گھنٹے کی بات تو ہوتی ہے کہ بھئی بات تو پوری کرنا چاہیے کہ نہیں۔ میں ابھی آتا ہوں، چلو 1 آدھ گھنٹے، ابھی تھوڑا میرے خیال سے کتنے بجے بات شروع ہوئی؟ 2 بجے، 2 بجے چھوڑی، آدھا گھنٹہ ہوا ہے، تو تھوڑی دیر میں آتا ہوں، چلو۔ کہ جو تمہیں برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو ظلم و زیادتی کرے درگزر کرو، جو رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اور جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ یہ اخلاق ہے، حضور صاحب نے فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ اور اپنی منزل اللہ کو بنانا، آخرت کو بنانا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ ہے اور آخرت ہے، روز آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ راضی رہنا چاہیے زندگی میں بھی اور موت کے وقت میں بھی، اور ہماری آخرت بنتی رہنی چاہیے، اجڑتی رہنی نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے بنیاد یہ ہے، ہر مسلمان کی یہ پہلی ضرورت ہے، پہلا کام ہے۔ دوسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو بناتے ہوئے ہمارا گھرانہ دیندار بنے، ہمارا محلہ اور بازار دیندار بنے، ہمارے گاؤں اور شہر دیندار بنے، ہمارے گاؤں اور شہر دیندار بنے، اور پورا عالم دیندار بنے، اس لیے کہ پورا عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے۔ کیسا ہو گیا؟ ایک محلے جیسا۔ اگر کوئی اچھائی چلتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی چلے تو تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ تو پوری دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی۔ تو ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول دینداری کا بننا چاہیے۔ یہ محنت ہمارے ذمے ہے، یہ برکت ثواب کی چیز نہیں ہے کہ کریں گے تو برکت ملے گی اور کریں گے تو ثواب ملے گا، بلکہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر بڑی بڑی مددیں ہو جاوے اور نہ کرنے پر پوچھ ہو جاوے، اور ایسے حالات پیدا ہو جاوے کہ بہت ساری جینا بھی مشکل ہو جاوے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان مال دی ہے اور صلاحیتیں دی ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ ان 2 کاموں کے لیے دیا ہے، ایک دین پر لگانے کے لیے اور ایک دعوت پر لگانے کے لیے اور ایک اخلاق پر لگانے کے لیے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں، 3 جگہ لگانے کے لیے، اور اپنی ضرورت میں بقدر ضرورت لگانے کے لیے ہے۔ اسے انکار نہیں ہے کہ اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگانا۔ محنت کا یہ رخ اتنا طاقتور ہے کہ اگر امت میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے۔ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو جائے۔ آپ انداز لگاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی جب آپ کی بعثت ہوئی ہے، تو وہ جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہوئی۔ تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ اس کی بنیاد صرف محنت کا صحیح رخ ہے۔ کیا ہے؟ محنت کا صحیح رخ آپ نے قائم فرمایا، جس کے نتیجے میں 600 سال کا بگاڑ ختم ہو گیا، مجمع بھی بن گیا یقین کے اعتبار سے اور ماحول بھی بن گیا۔ تو محنت کا کیا رخ صحیح کیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگاوے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، عبادت پر لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، اخلاق پر لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں بقدر ضرورت لگاوے، اسراف سے بچ کر کے لگاوے۔ دین میں ملنگ پنا نہیں ہے، آپ کو کسی ضرورت سے روکا نہیں ہے، کا ضرورت کے پورا کرنے کا بھی حکم ہے، کمانے کا بھی حکم ہے، لیکن کمال میں حلال سے کمانا ہے، سنت طریقے پر پورا کرنا ہے۔ تو بقدر ضرورت لگنا
اسراف سے بچ کر کے لگنا. آپ نے محنت کا یہ رخ 100% ایمان والوں میں قائم کیا، جس محنت کے راستے سے ان کا اپنا دین بھی بن گیا اور پوری دنیا میں دین کے قائم ہونے کے لیے ماحول بھی بن گیا، صرف 23 سال میں. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ محنت کا صحیح رخ. دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے محنت کا یہ رخ امت میں زندہ کرنے کی کوشش ہے. یہ جو 4 مہینہ چلہ ہے، 3 دن ہے، یہ جو محنت ہے وہ ابتدائی محنت ہے. کیا محنت ہے؟ ابتدائی محنت. جیسے قرآن پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ الف با تا پڑھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ABCD پڑھنا پڑتا ہے. تو ABCD آخری درجہ ہے کہ ابتدائی درجہ ہے؟ الف با تا ابتدائی درجہ ہے. ایسا ہی تبلیغ کی یہ جو ترتیب ہے یہ ابتدائی ترتیب ہے کہ اس ابتدائی ترتیب کو ایسے اچھے طریقے سے کیا جائے کہ آگے کی استعداد پیدا ہوتی چلی جائے. اس اچھی طریقے سے کیا جائے کہ آگے کی استعداد پیدا ہوتی چلی جائے، یہاں تک کہ وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا ہے. مولانا الیاس صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت وہاں پہنچے اس محنت سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے صحابہ، کہ ہم کہاں جائیں گے اس محنت سے؟ صحابہ تک. تو یہ نیت بنا کر کے چلتے رہنا، یا تو اللہ پہنچا دیں گے، نہیں پہنچے تو ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے. اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ اس کو کیسا اٹھائیں گے؟ حافظ اٹھائیں گے. حج کے لیے ایک آدمی ڈیوزبری سے نکلا، ایئرپورٹ پر مر گیا، اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے. صحابہ کو منزل بنا کر چلتے رہیں گے صحیح طریقے سے، تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے. نہیں پہنچے تو ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے. دونوں حالتوں میں کام ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہماری محنت کی منزل یہ ہے، اور وہاں تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی اچھا 4 مہینہ ہے. کیا ہے وہاں تک پہنچنے کا؟ اچھا 4 مہینہ. صرف 4 مہینہ وقت کا نہیں، اچھا 4 مہینہ یہ ہے کہ وقت بھی پورا ہو، ہر عمل کو بھی 120 دن ہو. یہ اچھا 4 مہینہ ہے. اچھا 4 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وقت بھی 120 دن کا اور ہر عمل کو بھی 120 دن. 120 دن 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، 120 دن کا تہجد، 120 دن صبح شام کی تسبیح، صبح شام کی تعلیم، روزانہ 5 گشت، ہر عمل کو 120 دن. ہر جگہ جماعت جمع کرنے کی محنت، ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانے کی محنت، ہر جگہ دن میں تھکنے کے بعد رات کو اللہ کے سامنے گھنٹوں نماز اور دعا میں آہوزاری کرنے کی محنت. یہ اچھا 4 مہینہ ہے. جب آدمی اچھا 4 مہینہ لگائے گا تو اللہ 2 چیزیں دیں گے. ایک تو دل کا رخ صحیح کر دیں گے. کیا کریں گے؟ آدمی اپنے دل کے تابع دنیا میں چلتا ہے. آدمی کو دماغ نہیں چلاتا، دل چلاتا ہے. تو سب سے پہلے اس محنت میں 4 مہینہ اچھا لگانے کی برکت سے اللہ دل کا رخ صحیح کر دیں گے. تو دل کا رخ صحیح ہو کیا ہے؟ کیا مانا اس کا؟ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے گا کہ سب کو ناراض کر سکتے، اللہ کو نہیں کر سکتے. دل کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے گا کہ مال کے اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اور دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے گا کہ دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے دل کا رخ صحیح ہونے کی. یہ نعمت اللہ 4 مہینہ اچھا لگانے کی برکت سے دے گی. دوسرا، اللہ فکر بدل دیں گے. دوسرا کیا کریں گے؟ فکر بدلے گا. اس لیے کہ محنت فکر کے تابع ہے. محنت کس کے تابع ہے؟ فکر کی. محنت تبلیغ کی اور فکر دنیا کا ہے. تو تبلیغ کیسی ہوگی؟ ادھوری تبلیغ، جیسے ابھی ہو رہی ہے وہ مری بکری اللہ کے نام ویسی. اور اگر فکر صحیح ہو گیا تو ایسی محنت ہوگی جیسے صحابہ نے کیا. اس لیے کہ محنت جو ہے وہ فکر کے تابع ہے. تو جب اچھا 4 مہینہ لگا دے گا تو اللہ فکر بدل دے گا. اور فکر دعوت کا بنے گا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا بنے گا، انسانیت کی ہدایت کا بنے گا کہ انسانوں کو ہدایت ملنی چاہیے. کروڑوں انسان کے گھر کا فکر بدلنے کے معنی یہ ہے کہ سارے کام کریں گے لیکن دعوت کی فکر غالب ہوگی. جیسے کہ آدمی کا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے تو کہیں جائے گا کیا دیکھے گا؟ میت میں جاوے تو اور شادی میں جاوے تو ٹوپی.
کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، لیکن فکر ٹوپی کا ہو گیا. تو ایسا ہی ہماری فکر جو ہے وہ تبلیغ کا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری محنت کا رخ صحیح ہو جائے. بس یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاوے جہاں سے ایک مجمع وہاں تک پہنچ جائے گا تو کام ہو جائے گا. پوری امت اللہ تعالیٰ سب کو نواز دے، لیکن ایک مجمع ہم نہیں جانتے کتنا، اللہ جانتے ہیں. 500 سے کام ہو جائے گا، 5000 سے کام ہو جائے گا، 5 لاکھ سے کام نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. لیکن جب مجمع اس سطح پر پہنچے گا تو دنیا میں کام ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس کے لیے پہلا ہے 4 مہینہ. کون کون اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہے؟ بولو. ماشاءاللہ سب لوگ تیار ہے. کھڑے ہو کر نام لکھاؤ گے کہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ بولو. لکھاؤ تو اچھا ہے. لکھانا جو ہے وہ ایک اچھا طریقہ ہے. بتاؤ کہ انشاءاللہ 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہو. میں نہیں کہتا کل جاؤ، 1 آدھ مہینے کے بعد جاؤ گے تو بھی چلے گا، لیکن ہر جگہ سے 4 مہینے کی جماعتیں بننی چاہیے اور 4 مہینے کی جماعتیں بن کر اچھا وقت لگا کر کے آنا چاہیے. بتاؤ گے؟ ماشاءاللہ. اور بتاؤ کھڑے ہو کر کہ انشاءاللہ 4 مہینہ لگائیں گے. کہو کھڑے ہو کر، جلدی جلدی بتاؤ بھائی. وہاں مشورے میں بھی ساتھی انتظار کر رہے ہیں. کہو کھڑے ہو کر کے 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ. اچھا 4 مہینہ لگانے کی نیت سے اپنے آپ کو پیش کرو. جی اور بتاؤ بھائی، اور بتاؤ، جلدی بتا دو بھائی، اب آپ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے. اچھا 4 مہینہ سب اچھی نیت سے لکھاؤ. اچھا 4 مہینہ لگانے کی نیت سے لکھاؤ کہ وقت کا بھی 4 مہینہ، عمل کا بھی 4 مہینہ. جی اور بتاؤ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی. جی اور بتاؤ بھائی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. دیکھو بھائی وہ عرب ہے. جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جی اور بتائیے. اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے پیش کرو اپنے آپ. اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے. اچھا بھائی، جن لوگوں نے ارادہ کر کے ابھی نام نہیں لکھایا ہے ان کا بھی ارادہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سب کا ارادہ ہے. سب طے کرو کہ اچھا 4 مہینہ لگانا ہے اور جلدی سے جلدی لگانے کی ترتیب بناؤ. 4 مہینہ لگانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی پکا ارادہ کرے کہ مجھے جانا ہے. اس کے بعد اپنے بس کی کوشش شروع کرے جو اپنے بس میں اتنے، اور اللہ سے مانگنا شروع کرے اور وقت طے کرے اور لوگوں کو دعوت دے کہ میں فلانے وقت 4 مہینہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو. اتنا تھوڑا سا صدقہ دے دے. یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نکلنا آسان فرما دیں گے. ہر عمر میں نکلنا آسان فرمائیں گے اور ہر حال میں نکلنا آسان فرمائیں گے کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی، ابھی جو ہے انشاءاللہ 6 بجے ایک مجلس اور ہوگی جس میں کارگزاری کی مجلس ہوگی کہ بھائی کام کیسا ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے اور کتنا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں اس میں انشاءاللہ آئے گی. تو کہ بھائی آپ حضرات رہیں گے کہ چلے جائیں گے؟ پورا دن کی نیت کی ہے نا کل صبح تک کی. تو اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے. جو لوگ نہیں آ سکے ان کو بھی بلا لے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. چلو مجھے ابھی سلام علیکم.